نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع عید کی فضیلت و اہمیت اور اس کے مستحبات۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید فی مقام آخر فصل لربک وانحر۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اگر ہم اسی آیت کو دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ کیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر، اس کا یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھو، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو نیک نہ بن کے دکھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون صاف ستھرا ہے، کون نیک ہے، کون کیا ہے۔ اور قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہ میں نے اتنا بڑا جانور لیا اور اتنی بڑی قربانی کی ہے، میری واہ واہ۔ نہیں، کوئی عمل ایسی بات نہ کر کے ضائع ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نہ حاصل ہو۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل نہ مرے گا، اور جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں راتیں، اور عید الفطر کی رات، اور شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ فرمایا، یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جہالت میں ہم ان 2 دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ روایت کرتے ہیں کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ بھی طاق ہوتی۔ طاق عدد سے کیا مراد؟ 3 کھجوریں، 5، 7، 10، اس کو طاق عدد کہتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو ایک رستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے رستے سے واپس آتے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک دن عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس کے قبل نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعتیں ہی نماز کی پڑھی، نہ اس سے زیادہ پڑھی، نہ اس سے کم پڑھی، نہ اس سے پہلے پڑھی، نہ اس کے بعد میں پڑھی۔ اور آج ہم بھی 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، نہ اس سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، نہ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، نہ 5 رکعتیں پڑھتے ہیں، صرف 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ بہت بار پڑھی، نہ اس میں اذان ہوتی ہے نہ ہی اقامت۔ اور آج جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ اس میں اذان ہوتی ہے نہ ہی اقامت، بلکہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کھڑی ہونے لگی ہے تو آپ طریقہ سماعت فرما لیں، اس طرح نماز ادا کی جائے گی تو اپنی صفیں درست فرما لیں۔ اور عید کی نماز کن پر واجب ہے؟ عید کی نماز ان پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ عید کی نماز کن پر واجب ہے؟ عید کی نماز سب پر واجب نہیں ہے، بلکہ جن پر جمعہ واجب ہے ان پر عید کی نماز واجب ہے۔ اس کی بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ اگر جمعے میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوگا، اور اس میں اگر نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی مگر امام نے برا کیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد۔ اگر پہلے پڑھ لے تو برا کیا، مگر نماز ہوگی تو لٹائے گا نہیں۔ اور اگر خطبے کا آدھا نہیں ہے اور عیدین میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت،
صرف 2 بار اتنے کہنے کی اجازت الصلاۃ جامعہ، یعنی کہ عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور عید کے مستحبات کتنے ہیں، اور عید کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ پہلے تو حجامت کروانا، دوسرا ناخن تراشنا، اور تیسرا غسل کرنا اور مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا پہن لے، توڑنا پرانا دھو کے پہن لے صاف ستھرا ہو کے، انگوٹھی پہننا جو ایک نگ والی جو جائز ہے اور ایک ہی انگوٹھی جائز ہے، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد کے محلے میں ادا کرنا، اور عیدگاہ میں جلد چلے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، ایک راستے سے جانا تکبیرات پڑھتے ہوئے اور دوسرے راستے سے واپس آنا تکبیرات پڑھتے ہوئے، اور نماز پڑھنے جانے سے پہلے خود چند کھجوریں کھا لے، مگر طاقت 3 کھا لے، 5 کھا لے، 7 کھا لے، کم و بیش اتنی کھا لے۔ اگر وہ نماز پڑھنے جانے سے پہلے کھجوریں نہیں کھائے گا تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ یہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کر لے گا تو بہتر ہے، مگر اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے لیٹ آیا، مثال کے طور پہ امام کی ایک رکعت گزر گئی ہے اور مقتدی نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، تو اس پر تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے اکیلے شخص پر، اور صاحبین کہتے ہیں کہ اس پر تکبیرات پڑھنا واجب ہے، اور اگر امام نے تکبیر نہ کہیں جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے، اگرچہ مقتدی مسافر ہو یا دیہاتی ہو۔ اور عید کی نماز کے لیے جلدی جائیں تاکہ امام صاحب جو نماز کا طریقہ بتائیں وہ سماعت کریں، اور جو کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں ان کو نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا اور وہ کچھ غلط عملات پڑھ دیتے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھنا ہوتا وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے، اور کچھ میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو اس طرح نماز بھی نہیں ادا ہوتی کچھ کی، تو اس لیے کوشش کریں کہ جلدی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں۔